أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. کل میں نے حق مہر کے حوالے سے قدر تفصیل سے کچھ چیزیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کی تھیں، تو ایک دو ساتھیوں نے کہا جی کہ انہیں دوبارہ ریپیٹ کر دیا جائے تاکہ یہ چیزیں اچھی طرح ذہن نشیں ہو جائیں۔ حق مہر کے بارے میں تو کل میں نے عرض کر دیا تھا، انشاءاللہ آج بھی دوبارہ عرض کر دوں گا۔ سر دست یہ سمجھیے، یہ جو نکاح ہے نا، یہ نکاح ایک خوبصورت بندھن ہے جو لڑکی اور لڑکے کے درمیان اللہ کے حکم سے قائم کیا جاتا ہے، اور پھر یہ نکاح دو خاندانوں کے ملنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر اس نکاح سے آگے نسل آدم یہ بڑھتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت اولاد کی وجہ سے تم پر فخر کروں گا۔ یہ نکاح ہے کیا چیز؟ نکاح کے بارے میں یاد رکھیں، نکاح میں دو چیزیں ایسی ہیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی سرے سے نکاح ہوگا ہی نہیں، اور ایک چیز ایسی ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو سنت کا درجہ رکھتی ہیں۔ دو چیزیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں، ایک چیز واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو سنت کا درجہ رکھتی ہیں۔ نکاح میں جو دو چیزیں فرض ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ایجاب اور قبول ہے۔ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا نکاح کے موقع پر ہر شخص کہتا ہے جی ایجاب و قبول، ایجاب و قبول۔ یہ ایجاب و قبول ہے کیا؟ ایجاب و قبول یہ ہے کہ جو نکاح پڑھانے والے حضرات ہیں وہ لڑکے سے اس چیز کا حلف لیں گے اور پوچھیں گے کہ فلاں لڑکی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، اتنا حق مہر ہے، آپ کے ساتھ اس کا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو وہ لڑکا جو ہے نا وہ بڑے آہستہ سے کہہ دیتے ہیں جی قبول ہے۔ آہستہ نہیں کہنا چاہیے، بلند آواز سے کہنا چاہیے تاکہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں ان کے کانوں تک یہ بات جائے، یہ آواز جائے کہ دلہا میاں نے اس نکاح کو قبول کیا ہے۔ اور ایک دفعہ اگر دلہے نے کہہ دیا کہ قبول ہے تو بس یہ ایک دفعہ کا کہہ دینا کافی ہے، یہ تین دفعہ پوچھنا اور تین دفعہ کہنا اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور بھی سر دست ذہن میں رکھیے، آپ دوستوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جب نکاح پڑھانے کے لیے خطبہ نکاح شروع کیا جاتا ہے تو خطبہ نکاح سے پہلے دلہے سے کلمے سنے جاتے ہیں یا انہیں کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ اس چیز کی بھی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کلمے کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ کیا وہ جو دلہا سامنے بیٹھا ہے وہ پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو رہا ہے؟
اس چیز کی بھی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں ایسی کوئی چیز ملتی ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی اور کلمہ پڑھانے کا کسی بھی صورت میں وجود ہوتا تو یہ فرائض میں، واجبات میں یا سنتوں میں کہیں نہ کہیں تو علماء کرام نے لکھا ہوتا، کہیں بھی علماء کرام نے اس چیز کو نہیں لکھا ہے۔ تو یہ چیز بھی یاد رکھیں، یہ بھی زوائد میں سے ہے، یعنی یہ بھی زائد چیزیں ہیں اور اسے ختم کرنا چاہیے۔ یہ خواہ مخواہ اس کو بڑھاتے 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 ایک وقت آئے گا یہ نکاح کا لازمی حصہ تصور کیا جائے گا، نکاح کا لازمی حصہ سمجھا جائے گا۔ لہذا اس چیز کو جہاں تک ہو سکے، جہاں تک آپ کا بس چلے، اس چیز کو یہیں ختم کریں، اور جن سے بھی آپ نکاح پڑھوائیں ان سے کہیں جی آپ نکاح پڑھائیں۔ مجھے ایک جگہ نکاح میں شرکت کا اتفاق ہوا، یہ آپ معاشرے کا ظلم دیکھیں۔ تو میں اس مجلس میں موجود تھا، وہ نکاح پڑھانے والے جو تھے وہ سب کچھ کرنے کے بعد، یعنی وہ فارم فل کرنے کے بعد جب نکاح کے لیے وقت آیا تو لڑکے والوں نے کہا جی کھڑے ہو کر نکاح پڑھائیں، جی کھڑے ہو کر نکاح پڑھائیں۔ اب وہ امام صاحب جو ہیں وہ بیچارہ وہ کھڑا ہے، اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ہاتھ باندھ کر وہ نکاح پڑھا رہا ہے مجلس کے سامنے۔ یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا طریقہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں ہر انسان کو عزت دی جائے، جب آپ عزت نہیں دیں گے نا آپ کی عزت بھی کوئی نہیں کرے گا۔ اب وہ غریب کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہو کر شرمسار ہے اور نکاح پڑھا رہا ہے، نکاح کا خطبہ اس نے پڑھا، پھر اسے کہا جی آپ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں نکاح کا خطبہ جو ہے یہ سنت عمل ہے، اور بیٹھ کر سکون کے ساتھ خطبہ نکاح کو پڑھا جائے۔ تو یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ نکاح سے پہلے جو کلمے وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، صرف ایجاب قبول یہ فرض ہیں، اور ایک چیز واجب ہے، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہیں۔ اور لڑکے سے جب ایک دفعہ، اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا 3 دفعہ لڑکے سے پوچھا جاتا ہے جی قبول ہے، اور بھائی قبول ہے، بھائی قبول ہے، بس ایک دفعہ اس نے ہاں کر دی کہ جی قبول ہے، بس ختم۔ یہ 3 دفعہ پوچھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی مجلس کے اندر لڑکی کے جو وکیل ہوگا وہ وکیل اٹھ کر لڑکی کے پاس جائے گا اور اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لے کر جائے گا اور لڑکی سے جا کر ایجاب و قبول کروائے گا۔ اور لڑکی کے بارے میں بھی سنیں، سب سے بہترین صورت تو یہ ہے کہ لڑکی اتنی اونچی آواز سے کہے کہ جو 3 آدمی آئے ہوئے ہیں وہ اپنے کانوں سے یہ چیز سنیں کہ قبول ہے۔ اور بعض اوقات شرم اور حیا اتنا غالب آ جاتا ہے کہ لڑکی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ پاتی ہے، ہاں وہ سر ہلا دیتی ہے۔ یہ سر ہلانا بھی اس کا کافی ہے، یہ سر ہلانا بھی اس کی طرف سے رضامندی ہے۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ لڑکی نہ سر ہلا پاتی ہے اور نہ لڑکی بول پاتی ہے، بس یہ ہے کہ لڑکی کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کسی حد تک یہ بھی قابل قبول ہے کہ لڑکی کے اوپر شرم اور حیا اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ زبان سے نہیں کہہ پاتی ہے کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے، لیکن ایسی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ لڑکی کو یہ نکاح قبول ہے۔ یہ ایجاب اور قبول یہ فرائض میں سے ہیں۔ اگر لڑکا یا لڑکی ایجاب و قبول نہیں کریں گے تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ لڑکے سے بھی ایجاب و قبول کروایا جائے اور لڑکی سے بھی ایجاب و قبول کروایا جائے۔ یہ ایک فرض ہے نکاح کا۔ اور نکاح کا دوسرا فرض 2 گواہ ہیں۔ اگر 2 گواہ نہیں ہوں گے نکاح میں تو یہ نکاح سرے سے منعقد ہوگا ہی نہیں، یہ نکاح فاسد ہوگا، یہ نکاح باطل ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایجاب و قبول کے ساتھ ساتھ 2 نکاح کے گواہ بھی ہونے چاہیے، اور جب تک گواہ نہیں ہوں گے اس وقت تک نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو نکاح کے اندر فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک چیز میں نے عرض کی ہے کہ وہ ہے مہر۔ مہر یہ واجب ہے، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے اگر آپ نے
حق مہر ادا نہیں کیا ہے اور آپ کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وراثت اس وقت تک تقسیم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ کے مال میں سے آپ کی زوجہ کا، آپ کی بیوی کا حق مہر ادا نہ کیا جائے۔ پہلے حق مہر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد پھر وراثت تقسیم کی جائے گی۔ یہ حق مہر اتنی لازمی چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کو حق مہر ادا کیے بنا وفات پا جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اسے ظالموں میں اٹھائیں گے، وہ ظالم بن کر قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اور یہ مہر ہے کتنا، میں پھر مختصراً بتا دیتا ہوں۔ کل میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ کم از کم حق مہر وہ 10 درہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم میں کوئی مہر نہیں ہے۔ اور یہ 10 درہم یہ ہے کیا؟ یہ چاندی کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر متعین فرمائے ہیں، اس زمانے میں چاندی کا یہ ایک سکہ ہوا کرتا تھا۔ درہم یہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا، دینار یہ سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ 10 درہم سے کم میں کوئی مہر نہیں ہے، تو یہ 1 درہم 3.25 ماشے یا 3 ماشے کا ہوا کرتا تھا۔ اور اگر 3 ماشے کبھی لگائیں تو یہ تقریباً 30 ماشے بنتے ہیں 10 درہم کا، اور 30 ماشے چاندی یہ تقریباً 2.5 تولہ چاندی آج کل کے دور میں بنتی ہے۔ اور 2.5 تولے چاندی کی جس زمانے میں جو بھی قیمت ہوگی وہ اس کا حق مہر مقرر کیا جائے گا۔ آج کل 2.5 تولے چاندی کی قیمت وہ تقریباً 37، 38، 3900، 4000 کے قریب ہے۔ 5000 روپیہ حق مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ 5000 روپیہ حق مہر ادا کرنا یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ کم سے کم حق مہر ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیں، کل میں نے عرض کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا کسی زمانے میں لکھوایا جاتا تھا حق مہر، اور جی لکھیں جی 32 روپے 8 آنے، لکھیں جی 32 روپے 8 آنے۔ تو یہ ممکن ہے کہ اس زمانے میں یہ 2.5 تولے چاندی کی قیمت 32 روپے 8 آنے ہی ہو تو یہ لکھوایا جاتا ہو، لیکن اس 32 روپے 8 آنے پہ اتنے پکے ہوئے کہ بس یہی سلسلہ پھر چلتا رہا۔ نہیں، چاندی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ یہ آتا رہتا ہے۔ 2.5 تولہ چاندی کی قیمت جس زمانے میں جو بھی اس کی قیمت ہوگی، یہ کم سے کم حق مہر ہوگا، اس سے کم میں حق مہر نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، ایک حق مہر ہے جسے مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 صاحبزادیوں کا مقرر فرمایا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا، اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم مقرر فرمایا ہے، اور یہ 500 درہم یہ تقریباً علماء کرام نے لکھا ہے 132-133 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اور اس چاندی کی قیمت اگر آپ نکالیں گے 1500 کے حساب سے، 1500 روپے تولے کے حساب سے، تو یہ تقریباً 1,98,000 یعنی 2 لاکھ کے قریب جا کر یہ قیمت اس کی بنتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی مہر فاطمی لکھیں، اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مہر فاطمی ہے کیا۔ اگر مہر فاطمی آپ لکھوائیں گے تو 2 لاکھ روپے آپ کو حق مہر یہ آج کے دور میں بھرنا پڑے گا۔ اور اگر چاندی کی قیمت اپ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو جیسے جیسے قیمت بڑھتی چلی جائے گی یہ مہر بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور تیسرا میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ سے تشریف لے گئیں، حبشہ پہنچیں، اپنے خامن کے ساتھ، عبید اللہ بن جحش ان کے خامن کا نام تھا۔ وہ خامن وہاں پہنچا، اس نے عیسائی مذہب قبول کیا، اور اسی عیسائیت کی حالت میں ہی اس کا وہاں انتقال ہو گیا۔ تو نجاشی بادشاہ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور نجاشی بادشاہ نے اپنی جیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ کا وہ حق مہر ادا کیا۔
اور اس نے حق مہر جو مقرر کیا وہ حق مہر 400 دینار تھا۔ 400 دینار، دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے، اور 400 دینار اس کو اگر آپ اس کا وزن کریں تو یہ تقریباً 105 تولہ چاندی بنتی ہے، سونا بنتا ہے۔ 105 تولہ کچھ ماشا یہ جا کر سونا بنتا ہے، اور اس کو اگر آپ کلکولیٹ کریں، اس کا ریٹ نکالیں آپ، جس طرح آج کل 1,45,000 1.5 لاکھ کے قریب سونا ہے، 1.5 لاکھ کے حساب سے بھی اگر آپ یہ اس کو کلکولیٹ کریں گے تو یہ تقریباً 1,56,00,000 کچھ ہزار روپیہ یہ حق مہر بنتا ہے۔ تو یہ نجاشی نے اپنی جیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو یہ حق مہر اس نے ادا کیا۔ دیکھیں بھائی، یہ چیزیں ہیں سمجھنے والی، یہ چیزیں ہیں سیکھنے والی۔ نکاح تو ہر کوئی کر دیتا ہے اور نکاح پڑھا بھی دیا جاتا ہے، لیکن کم از کم اور کسی کو بھی پتہ نہ ہو، لڑکے کے والدین، لڑکی کے والدین، کم از کم انہیں تو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح کے فرائض کیا ہیں، نکاح کے واجبات کیا ہیں، نکاح کی سنتیں کیا ہیں۔ یہ حق مہر یہ نکاح میں ایک واجب عمل ہے، یعنی آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہیں، اور لڑکا اگر نہیں دے گا اپنی بیوی کو حق مہر تو گناہ کی تلوار اس کے سر پر اس وقت تک لٹکتی رہے گی جب تک کہ وہ اپنا حق کے مہر وہ ادا نہیں کرے گا۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں نکاح میں جو سنت کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک ہے یہ عربی زبان میں خطبہ پڑھنا، اور خطبہ آپ نے دیکھا ہوگا نکاح حضرات پڑھتے ہیں، یہ خطبہ پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ اور دوسری سنت ہے چھوارے تقسیم کرنا، تقسیم کرنا سنت نہیں ہے، بڑی محفل میں اس طریقے سے پھینکنا، یعنی پھینکنا بھی اس طریقے سے کسی کو لگے بھی نہیں اور تکلیف بھی نہ پہنچے، اس طریقے سے ہوا میں اچھال دیں تاکہ وہ ذرا بکھر جائیں اور لوگ وہاں سے اٹھائیں، اور اٹھاتے ہوئے ہلکی پھلکی ایک دوسرے سے مستی بھی کریں۔ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، تو شریعت نے اس طرح پھینکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ پیکٹوں میں، ڈبوں میں، یہ تو آج کل کا یہ رواج ہے نا، یہ رواج ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ چھواروں کو پھینکنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور تیسری چیز جو سنت کے درجے میں آتی ہے وہ ہے ولیمہ۔ ولیمہ ہے کیا؟ ایک نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی اپنے اپنے گھر سے کھانا لے آؤ، ہم ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں گے۔ تو صحابہ کرام اپنے اپنے گھر سے اپنا اپنا کھانا لائے، کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی دودھ لایا، کوئی دہی لایا، اور ایک ہی دسترخوان کے اوپر جب بیٹھ گئے سب نے کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں نے نکاح کیا ہے، یہ میری طرف سے ولیمہ ہے، یہ میری طرف سے ولیمہ ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نکاح اور شادی یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ آپ لوگ اس لیے نہیں بولتے کہ آپ لوگوں نے اس آسان طریقے سے شادیاں کی نہیں ہیں؟ بھائی بولے نا، آسان ہے مشکل ہے؟ ہمارے بڑے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بڑے کہتے ہیں آج کے دور میں ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، زنا کو آسان کر دیا ہے۔ نکاح کو رسومات، رواج ایسا ہم پھنسے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی اور اپنی نسلوں کے ساتھ بھی ہم ظلم کر رہے ہیں کہ یہ رواجوں کے اندر اور رسومات کے اندر پھنس کر یہ اتنا آسان ایک عمل ہے، اسے ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور یہ رسومات پورا نہ کرنے کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز کو بہت زیادہ ذہن میں رکھیے، بہت آسان ہے نکاح کرنا، بچی کا ہو، بچے کا ہو۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں ان کو مد نظر رکھ کے 2 آدمیوں کو بلا کر آپ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں۔ اگر کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ اپنی بیٹی کو دیں، لیکن اسے آپ جہیز کا نام نہ دیں، اسے آپ کسی رسم کا نام نہ دیں، اسے آپ کسی رواج کا نام نہ دیں۔ آپ بیٹی کو سونا دے دیں جو بعد میں بھی کسی وقت میں کام آئے گا، کوئی ایسی چیز دے دیں، خدا نخواستہ اگر نکاح کے بعد، شادی کے بعد بیٹی کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے وہ چیز اس کے کسی کام آ سکے۔ باقی یہ رسومات کے اندر اب تو ظلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ مہندی کا جو فنکشن ہے نا، مہندی کا، یہ شریعت میں کہیں بھی مہندی کا فنکشن نہیں ہے، اور یہ ہندوؤں کی ایک رسم ہے۔
لیکن ہمارے ہاں یہ اب اتنا یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، جس طرح ولیمے کے لیے لوگ ہالوں میں جاتے ہیں، اب مہندی کے فنکشنوں کے لیے بھی لوگ ہالوں میں جاتے ہیں۔ اور اس چیز کو کون روکے گا بھائی؟ ڈنڈے اور سوٹے سے تو یہ چیز رکنے والی نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے رکے گی، پیار محبت سے، گھروں میں، خاندانوں میں، گھروں کے جو بڑے ہیں آہستہ آہستہ انہیں ترغیب دیں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں۔ انشاءاللہ جب محنت کی جائے گی نا تو یہ محنت انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی، یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چیزیں وہ ہمارے اندر سے نکل جائیں گی۔ اور اگر ہم نہیں نکالیں گے نا، یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے نا، یہ انشاءاللہ خود ہی یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکال دے گا۔ تو اس لیے بھائی یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں نکاح میں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، ایک چیز ایسی ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو سنت کا درجہ رکھتی ہیں۔ آج کل شادیوں کا سیزن ہے، شادیاں چل رہی ہیں، تو کم از کم جن دوستوں نے شادیاں کرنی ہیں، نکاح کرنے ہیں، یہ چیزیں ان کے علم میں ہونی چاہیے۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ بھائی بولیں تو صحیح، یہ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور۔ اللهم أنت شافي، اللهم أنت كافي يا شافي يا الله۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمته۔